بر اعظم میں یہ سوگ منایا جاتا جی ہے بالکل. اور میں پھرا ہوں، دیکھا ہے. جی انہی 10 دنوں میں ہمارے اہل سنت کے خطیب اور اہل تشیع کے جو خطیب ذاکر اس کا مقصد بتاتے. اگر یہ بار بار پیغام سنایا جاتا بھائی اللہ پر ہر چیز قربان کی جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی درس گاہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں میرا اللہ کیا کہتا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس پر پھر نفع ہو شکر کرو، اور کوئی امتحان آ جائے تو صبر کرو. پھر اس کو آپ کو عجب بات سنو. جی یزید کا بیٹا، یزید صرف 42 سال کی عمر میں مر گیا. واقعہ کربلا کے 2 سال بعد وہ کم وقت مر گیا. تو اس کا بیٹا تھا معاویہ بن یزید، اس کی 22 سال عمر تھی، اور اس کا باپ 92 لاکھ مربع میل حکومت چھوڑ گیا اور اپنے سارے دشمن ختم کر گیا. تو جب اس کا انتقال ہوا تو معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کو تخت پہ بٹھایا گیا. 40 دن حکومت کی. یہ ان سارے سیاسی لوگ، اللہ کرے میری بات سنیں، جو اقتدار سے چمٹے رہتے کہ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی وزارتیں، اور وہ بھی مانگی تانگی کی وزارتیں، مانگی تانگی کی وزارتیں، اس میں اور اللہ نے کس قدر ذلت چڑھائی ہوئی ہے. جی بنو امیہ کے سرکردہ 40 سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کانا ابی جبارن، میرا باپ فرعون تھا، اس نے حکومت کے لیے اہل بیت کا خون بہایا. اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہے دے. یہ بی ڈی کی ممبری نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، ہر جھوٹ بولنے کو تیار ہے. یہ میں اب کیا کروں، میں پاکستانی ہوں، تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے، لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی، اور پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں، میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی. مطلب ماؤں نے اچھے ڈاکٹر جنے ہیں، پاکستان کی ماؤں نے اچھے انجینئر جنے ہیں، اچھے سائنس جنے ہیں، اچھے اسکالر پیدا کیے ہیں، لیکن یہ 2-2.5 ہزار سیاستدان آج تک کسی ماں نے نہیں پیدا کیے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو کہے کہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر نظام چلانا ہے، اگر میں نہیں چلاؤں گا تو میں چھوڑ دوں گا. کیا بات. چند دن کی تو بات. یہ سارے بات جو وزیر ہیں، بادشاہ ہیں، اور یہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں جو آج اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے، یہاں، اور اللہ ان کو یہاں اس طرح باندھے ہاتھ کھڑے کر پوچھے بولو کیا کیا حکومت میں، وزارت میں، عدالت میں کیسے فیصلے کیے. اگر ان کے فیصلے صحیح نہ ہوئے، انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ یہ بدبخت جہنم میں چلے جائیں گے. ان کو یاد ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے اور موت کے بعد زندگی بھی ہے. یہ تو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے آخرت ہے کوئی نہیں. اگر وہ سوالوں کے جواب صحیح دے سکے تو پھر ان کے ہاتھ چھوڑے جائیں گے اور ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہیں بنو امیہ میں کہ 2.25 سال کے عرصے میں 92 لاکھ مربع میل کی سلطنت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا، اور اپنا حال یہ بنا لیا کہ گھر میں آئے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے ایسے منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کی، تو
تو کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ دوپٹہ کیوں رکھا ہے؟ تو گھر کی خادمہ رونے لگی کہ امیر المومنین آج گھر میں پکانے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کر اس سے روٹی کھائی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پھوٹ پھوٹ کے روئے اور فرمایا بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن میں دوزخ